अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विहा रशीद है। मैं 4th ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो जैसे कि आपको पता है रमज़ान चल रहा है और रमज़ान का आखिरी अशरा है, बल्कि अब जब तक ये वीडियो ऑन होगी तब तक मेरे ख्याल में 2-4 रोज़े ही रह जा चुके होंगे। तो वैसे तो मैंने कोशिश की इस रमज़ान के कुछ सीखूं, और जब मैंने सीखी वो चीज़ें कुछ, तो मैंने मतलब मुझे महसूस हुई ज़रूरत कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आई फाउंड इट रियली अमेजिंग। और मतलब तदब्बुर जो करते हैं कुरान पर उनको ही उसका मतलब मिलता है। और मतलब उस तरह से कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से अल्लाह ताला किस तरह ये एक स्टोरी लाइन टाइम लाइन क्रिएट करते हैं हर इंसान के लिए, और हर ये इवन अम्बिया के भी तो हमारे लिए हमारे लिए हदायत का ज़रिया है ना। तो हम भी कहीं ना कहीं उनसे रिलेट कर सकते हैं और हमें उन्हीं से रिलेट करना चाहिए। तो ये बात है हज़रत यूसुफ़ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। और वैसे भी कुरान के अंदर मतलब चूँकि इनका ताल्लुक़, इन दोनों कहानियों का ताल्लुक़ मिस्र के साथ है, तो इस वजह से इन दोनों की कहानी एक तरह से जुड़ी हुई है, इस तरह से कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जैसे कि हमें पता है कि वो मिस्र के जो थे मिनिस्टर बन गए थे अपनी स्टोरी के एंड पे, और उन्होंने मिस्र को एक बहुत बड़े कहत से बचाया था। यानी कि कहते थे कि दुनिया ख़त्म हो जाती अगर वो कहत को आप ना मैनेज करते, आपके ख्वाब की इंटरप्रिटेशन से जो है वो नस्लें बची हैं। तो उसी तरह फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी भी, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी से आगे ही, यानी कि अगर मिस्र बचता तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो आगे ज़िंदगी चलती। तो यानी हज़रत मूसा हिदायत, और उनका भी ये था कि अपनी कौम को एक ऐसी नई जगह पर शिफ्ट करने का था कि मिस्र से निकाल के वो किसी दूसरी जगह पर अपनी कौम को जो है, यानी बनी इसराइल को लेके गए थे। तो उनकी कहानी और हज़रत यूसुफ़ की कहानी में बहुत सारी कंट्रास्ट भी हैं और रिजेम्बलेंस भी हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो मैं आपको पढ़ के ही बताऊंगी। जी, तो पहला पॉइंट ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी थी वो शुरू हुई थी मिस्र से बाहर यानी कनान में, और ख़त्म जो हुई थी वो इजिप्ट के अंदर यानी मिस्र में हुई थी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है वो स्टार्ट हुई थी मिस्र के अंदर, लेकिन ख़त्म हुई थी मिस्र से बाहर। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वजह से हिजरत कर ली थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो बनी इसराइल मिस्र से बाहर चले गए थे। अच्छा, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं वो मिस्र के बादशाह की, यानी कि खुश हुआ था उनसे, उन्होंने क्योंकि वो एक स्टेट का मसला यानी जो कहत था उसको सॉल्व कर दिया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जैसे फ़िरौन हमें पता है वाक़या, उसके वजह से उनको यानी मिस्र के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बताया गया था। बादशाह यानी उनके ख़िलाफ़ था। यहाँ इस कहानी में बादशाह उनके साथ थे, इस कहानी में बादशाह उनके ख़िलाफ़ था। अच्छा, उसके बाद है वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बन गए थे और उनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी चरवाहे के तौर पे शुरू हुई थी और ख़त्म हुई थी कि वो अज़ीज़ मिस्र बन गए थे। और मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी फ़िरौन के महल में जैसे मैं बताया गुजरी रॉयल्टी के साथ, और ख़त्म जो है वो एज अ चरवाहे के तौर पर उनकी, यानी बाद में वो चरवाहे बन गए थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उनके जो फादर थे उनसे कहानी उनकी सारी कुरान पाक में स्टार्ट होती है। हमें पता है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है वो उनकी मदर यानी के साथ होती है स्टार्ट, क्योंकि हमें पता है कि फ़िरौन जो था उसको ख्वाब आया था और उसने जो है वो सारे जितने भी उस टाइम पे मिस्र में लड़के पैदा होते थे उनको मरवा दिया था, लेकिन उनकी मदर जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, उन्होंने उनको बहा दिया था, यानी अल्लाह ताला के हुक्म पे एक बास्केट में डाल के नहर में बहा दिया था। और जो है उन फादर यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो फादर हैं उनको अपने, यानी हम जैसे हमें कहानी का पता है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों से ख़तरा था, उनके भाई उनसे बहुत जेलस होते थे। तो उनके फादर को यानी ख़तरा था कि इंटरनल थ्रेट था, अपने घर से था कि इनके भाई उनको नुकसान पहुँचाएंगे। और उनकी जो मदर थी उनको थ्रेट था, एक्सटर्नल थ्रेट था, यानी कि उनको गवर्नमेंट का थ्रेट था कि वो उनको मरवा देंगे, जो भी फ़िरौन जो है उनको मरवा देगा। फादर जो है यहाँ पर उनको इमोशनल और स्पिरिचुअल नरिशमेंट प्रोवाइड करते, वो उनके लिए परेशान होते हैं, इमोशनली उनके साथ कनेक्ट होते हैं। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो मदर होती हैं
وہ ان کو فزیکلی یعنی ان کی جان بچانے کی فزیکل نرشمنٹ کے لیے اور افیکشن کے لیے پریشان ہوتی ہیں. میں اب یہ آپ کو 2 اسٹوریز کے پیرالل اور کمپیریزن بتا رہی ہوں, تو اس سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ فادر آپ کو جو ہوتا ہے وہ فادر کا کیا کام ہوتا ہے کہ آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے کھانے پینے کا جو ہے وہ چیزوں کا کرنا, خیال رکھنا. لیکن یہاں پر ایموشنل چیز ہوتی ہے وہ مدر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. بٹ یہاں پر دونوں کہانیوں میں سوئچ ہے کہ مدر جو ہے وہ جان کی حفاظت کر رہی ہیں اور فادر جو ہیں وہ ان کو ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. مطلب سبحان اللہ, یعنی کہ دونوں طرح, یعنی کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مدر فادر کے رول دونوں ہوتے ہیں, فزیکل اور ایموشنل دونوں نرشمنٹ مدر فادر دونوں کے رول ہوتے ہیں. تو کوئی بھی یہ رول پورا کر سکتا ہے. اس کے بعد مدر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایبسنٹ ہیں, اور اس کہانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں ان کی فادر ایبسنٹ ہے, یعنی ان کا ذکر نہیں ہے کوئی. یعقوب علیہ السلام کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ انہیں ہمارے ساتھ جانے دیں, اور ان کے پریشر میں آ کر جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو جانے دیتے ہیں. یہ دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ مدر جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آتی ہے ریولیشن آتی ہے کہ آپ ان کو بکٹ میں ڈال کے ان کو ریور میں بہنے دیں, یعنی ان کو دریا میں بہنے دیں. تو وہ جو ہوتا ہے فادر جو ہوتے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ ورڈ ہوتے ہیں اور ان کو خوف ہوتا ہے کہ یعنی کہ ان کو نقصان پہنچائیں گے ان کے بیٹے. اور مدر جو ہوتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چونکہ وہی ہوتی ہے تو وہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہوں اور گھبرائیں مت. مطلب سیم ورڈ, ڈونٹ فیئر اینڈ ڈونٹ وری, مطلب سیم مطلب ورڈ سیم, یعنی خوف, اور آپ نے خوف نہیں کرنا نہ پریشان ہونا ہے. تو مطلب کنٹراسٹ اور پیرلل آپ دیکھ رہے ہیں نا دونوں اسٹوریز کا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہوتی ہیں بنائی چلی جاتی ہے, اور دوسری طرف مدر جو ہوتی ہیں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. آنکھوں کا یعنی ذکر ہے, اور یہاں پر چونکہ میں تو بھی آپ کو انگلش میں بتا رہی ہوں نا, لیکن یہاں پہ قرآن میں یعنی انہوں نے جس طرح میں نے پڑھا تھا تو قرآن میں انہوں نے دونوں کے لیے عین یعنی آنکھوں کا ذکر کیا کہ ایک کی آنکھیں بنائی میں چلی گئیں اور ایک کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی کر دیں. ٹھنڈی کر دی سے مراد ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر بعد ان سے ملا دیے تھے ان کی مدر سے, کیونکہ انہیں بریسٹ فیڈنگ کروانی تھی نا, کوئی مل نہیں رہی تھی. تو یوسف علیہ السلام اپنی فیملی سے کوئی 40 سال کہتے ہیں کہ اس کے بعد ملے تھے, اور جو مدر تھیں یہاں پر ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً سے ہی ملوا دیا تھا. اچھا, حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مصر کو جو ہوتے ہیں وہ قحط سے بچاتے ہیں, تو ایز اے سورس آف رزق وہ بنتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہوتے ہیں ان کی مدر جو ہوتی ہیں سورس آف رزق بنتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. کس طرح سے کہ وہ ان کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہوتا ہے نا, جب وہ محل میں پہنچ جاتے ہیں تو فرعون کے محل میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو دودھ پلانا کا مسئلہ ہوتا ہے, تو پھر ان کی مدر کو ہی بلایا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بتا دیا جاتا ہے ان کی کہ ان کو اس چیز کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے کہ آپ اپنی فیملی سے ضرور ملیں گے. اور ادھر جو ہوتی ہے پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضرور ملیں گے. تو اسی طرف ان کے ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ آزماتے کس چیز سے ہیں. تو دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس ہمیں پتہ ان کی خوبصورتی مشہور ہے, ہی ہیز ایکسیپشنل لکس, اینڈ موسیٰ علیہ السلام ہیز ایکسیپشنل اسٹرینتھ, یعنی بہت زیادہ ان کے پاس طاقت تھی, اور اسی دونوں کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے آزمایا گیا اور ان کو اپنی طاقت کی وجہ سے آزمایا گیا. ٹیسٹ اور ٹرائل تھا وہ سم ون بائی ہو ہیز ہائر اسٹیٹس دین ہم, تو یعنی کہ ان کی العزیز کی جو بیوی تھی وہ. اور ان کا جو ٹیسٹ تھا وہ کسی ایسے انسان سے تھا جو کہ ان سے حیثیت میں چھوٹا تھا, کیونکہ وہ محل میں بڑے تھے, مطلب وہ اڈاپٹ کر لیا گیا تھا فرعون کی طرف سے ان کو. تو ظاہر ایک محل کا جو ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کا بیٹا کا اسٹیٹس ہائی ہوتا ہے نا. اور یہاں پر وہ پتہ ہے کہ ہمیں ایک پولیس والے کو انہوں نے مکہ مار دیا تھا, کیونکہ ان کا واقعہ یہ تھا کہ باہر ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا بندہ تھا, تو وہ پولیس والے کے ساتھ مطلب وہ کچھ جرم میں پکڑا گیا, تو پولیس والے نے ان کو پکڑ لیا تھا, یعنی فرعون کی جو پولیس تھی اس میں سے کسی بندے نے اس کو پکڑ لیا. تو اب دور سے انہیں نہیں پتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ بندہ کون ہے اور کیا مطلب کیا کر رہا ہے. انہوں نے بس اس جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا انہوں نے کہا کہ آپ میری برادری کے بندے ہیں تو آپ مجھے جو ہے وہ مدد کریں. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے انہوں نے جلدی سے جا کے نا اس بندے کو یعنی پولیس والے کو مکہ مار دیا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اصل مجرم جو تھا وہ بنی اسرائیل کا بندہ تھا. تو ان کے اس موقع کی وجہ سے ان کی جان چلی جاتی ہے اس فرعون کے سپاہی کی. دوسرے خیال میں کافی سارے پوائنٹس ہیں اور بھی, لیکن اگر آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں اور اس کے مطلب میرے پاس کافی سارے لکھے ہوئے اس کہانی سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پہ ایک اور ویڈیو بناؤں تو میں انشاءاللہ ضرور بناؤں گی, کیونکہ مطلب یہ آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی زندگی میں جو بھی سچویشن ہوگی
کبھی کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام والی سچویشن ہو, کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام والی سچویشن ہو. آپ دونوں کے ساتھ آپ کی جو سچویشن ہوگی آپ اس حساب سے اس ہستی کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. تو قرآن اسی لیے مکمل ہدایت ہے ہمارے لیے کہ ہماری زندگی کے ہر معاملات میں وہ ہماری رہنمائی اسی طرح کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں ہم سب کو ان ہستیوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے بنایا, ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. تو خیر میں آپ کو کہوں گی, انوائٹ کروں گی اس چیز کے لیے کہ آپ ضرور پڑھیں, اور جو بھی ہم پڑھیں اور اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق بھی دے, اور سب سے پہلے مجھے توفیق دے عمل کرنے کی.